اللہ کے رسول کے سامنے پیش ہونا ہے، جس دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، للہ الواحد القہار، اللہ ہی قہر و غضب والا ہے کہ اس کی ذرا سے قہر و غضب میں اگر کدھر کو نازل کر دے تو بستیاں کی بستیاں الٹ جاتی ہیں، اگر پانی کو حکم دے دے تو تمام سیلاب آ جاتے ہیں، اور اگر اسی سورج کو ذرا سا تیز کر دے تو کھوپڑیوں میں بھیجے کھول جاتے ہیں۔ یہ انسان کی حقیقت کیا ہے مسلمانوں جو سرکشی کرتے ہیں؟ ذرا خوف کھاؤ، اپنے رب کا جلوہ دیکھو، اور ان ظالموں کو دیکھ لو کہ جنہوں نے ظلم و تشدد کر کے دیکھ لیا۔ آؤ ذرا دیکھیں یزید اور یزیدیوں نے ظلم و تشدد کیا 1400 سال سے، جن کے ظلم کے قصے بیان ہو رہے ہیں۔ اہل بیت اطہار کو تو لوٹا ہی، ساتھ میں نہ مدینے کو چھوڑا، مدینہ کی بے حرمتی کی، مسجد نبی کی بے حرمتی کی، اور کعبۃ اللہ جسے دیکھنے کو آنکھیں ترستی ہیں، اپنی پلکوں سے ملتے ہیں، اس پر پتھر برسائے اور 3 ماہ تک مکے والوں پر رزق اور پانی تنگ کر دیا، بھوکے اور پیاسے مرنے لگے۔ القصہ وہ ہلاک ہو گیا ظالم، اور وہ فوج واپس ہو گئی، اب طوائف الملوکی ہو گئی، یہاں کچھ اور ہیں تو وہاں کچھ اور ہیں۔ اس کے لڑکے کو بٹھایا، معاویہ نام تھا، یزید کے باپ کا بھی نام امیر معاویہ، بیٹے کا نام بھی معاویہ تھا، تو اسے بٹھایا لوگوں نے کہ تمہارا باپ تو مر گیا، اب تم اس 3 بر اعظموں پر حکومت کرو، اس تخت و تاج پر بیٹھو۔ وہ بیٹھ گیا، اور اسی دن سے اس نے جو ہے معرکہ کربلا کی تفسیس کے لیے کئی عالموں کو لگا دیا۔ وہ آئے 1 ماہ میں تفسیس کر کے تمام سے پوچھ پاچھ کے آئے، تو بتایا کہ ساری غلطی تیرے باپ کی تھی، جب اسے پتہ چل گیا ظلم و تشدد کیا میرے باپ نے، تو 40 دن ہو گئے تھے اسے بیٹھے ہوئے، اس نے تمام دربار کو اکٹھا کیا، ان شامیوں کو، بنی امیہ کے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا، اور کہا اے لوگوں میں نے پوری طریقے سے تحقیق کر لی، میرا باپ ظالم تھا اور ظلم و تشدد کیا، اس نے اہل بیت اطہار کے خون پر یہ تخت کے پائے رکھے ہوئے ہیں، یہ تاج جو میرے سر پہ رکھا ہوا ہے، اس سے ظلم کی بو آتی ہے، میں اس تاج کو بھی آج پیروں تلے رونتا ہوں، اور اس تخت کو بھی ٹھوکر مارتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے ایسا جس میں کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت کا خون کی بو آتی ہو، اسے مجھے نہیں چاہیے۔ اتنا کہہ کر کے وہ اور روتا ہوا چلا گیا، ایک غار میں، شہر سے باہر جا کے غار میں جا کر کے چھپ گیا۔ 11 دن کے بعد ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب لوگ پہنچے تو اس جگہ اس کی لاش ملی، یعنی روتے روتے، باپ کا قصور تھا مگر بیٹا روتے 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 مر گیا، توبہ کرتے کرتے۔ باب الصغیر کے قریب میں اس کا مزار ہے آج بھی۔ تو بیٹے کا باپ سے کچھ نہیں، باپ کا بیٹے سے کچھ لین دینا نہیں ہے، یعنی باپ جہنمی اور بیٹا جنتی، اہل بیت اطہار کی الفت میں وہ جنتی ہو گیا، مزار ہے آج بھی اس کا، لوگ جاتے۔ کوفے والوں کا حال یہ ہوا، ابن زیاد کو لوگوں نے وہاں سے نکال دیا، پھر وہ جو کوفے کے لوگ تھے، سلیمان بن سرد خزائی جو کہ شیعوں کا وہ ایک سردار مانا جاتا تھا، اس نے ہی سب سے زیادہ خط امام حسین کو لکھے تھے، اس نے سب کوفیوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ ہم سے بڑی خطا ہوئی، ہم نے بلایا اور ان کا ساتھ نہیں دیا امام حسین کا، اب ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ سب تباب بن گئے، توبہ کرنے والے، تبابین، توبہ کرنے والے۔ انہوں نے کہا اب یہ ہمیں جو ہے کرنا ہے کہ ہم اس کی پاداش میں، اس کے بدلے میں ہم ان سے لڑیں گے جا کر کے، اور یا تو انہیں ماریں گے شامیوں کو یا خود مر جائیں گے۔ یہ وہ اکٹھا ہو کے گئے، اور عین الوردہ ایک میدان ہے، اس جگہ جا کر کے ان سے مقابلہ ہوا، اور یہ کوفی ہار گئے، اور بہت سے اس جگہ جو ہے قتل ہو گئے، بچے کچے آئے وہ آ کر کے پڑ گئے۔ ایک یہ ہوا، بچے نہیں، حضرت امام حسین تو حق کا پرچم لہراتے ہوئے ظلم کی آندھی کو روکنے کے لیے بہادروں کی طرح میدان میں ڈٹ گئے، مسلمانوں، بہادروں کی طرح، اور بہادری سے مقابلہ کیا، جبکہ تمام اہل بیت اطہار کے آبان و انصار کے سب کے لاشیں پڑے تھے۔ اس وقت بھی حضرت امام حسین نے کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا،
بلکہ چلے گئے شیر کی طرح، شیر خدا کے بیٹے تھے، شیر کی طرح للکارتے ہوئے گئے، اور جا کر کے جو بھی آتا، ایک آتا دو آتا، اور وہ قادر مولی کی طرح کٹ جاتا۔ لوگوں نے کہا، ان ظالموں نے، ارے کیا غضب کرتے ہو؟ شمر لعین اور جو عمر سعد تھا اس نے کیا غضب کرتے ہو؟ یہ علی کا بیٹا ہے، شیر خدا کا شیر ہے، اگر اکیلے جاتے رہو گے تو سارے کوفیہ کو اکیلا کافی اکیلا مار دے گا، قتل کر دے گا، سب اکٹھے ہو کر کے جاؤ اور ایک ہی دفعے میں سب کے سب کام تمام کر دو۔ یہ تو بہادری کی بات تھی، وہ گھبرائے نہیں، نہ ڈرے اور نہ چھپے، ظلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اور جو چھپنے والے تھے کہ ہم بچ جائیں، آج بھی یہ خیال آتا دل کہ ہم بچ جائیں، تو نہ تو مدینے والے بچے، ان 72 کا تو نام ہر جگہ آتا ہے، مگر مدینے میں 11,000 جو قتل ہوئے تھے ان کا نام نہیں آتا کہ کون کون، حالانکہ وہ بھی یزیدیوں نے ہی قتل کیے تھے، شہید کیے تھے۔ اور جو مکے میں قتل ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے، ان کا نام بھی نہیں آتا۔ جو توابین عین الوردہ میں مارے گئے ان کا نام بھی نہیں آتا۔ کاش اگر سب اکٹھے ہو کر پہلے ہی حضرت امام حسین کے جھنڈے تلے کھڑے ہو جاتے تو وہ ظلم نہیں رہتا، بلکہ وہ ظالم خود ہی دیکھ کر پانی ہو جائے، کیونکہ ظالم جو ہے وہ پاورفل نہیں ہوتا، وہ بڑی شکل میں آتا ضرور ہے مگر اس کے پاؤں زیادہ بڑے نہیں ہوتے۔ اللہ نے اگر حق دی ہے طاقت تو حق کو ہی طاقت دی ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، 15ویں سپارے میں رب کا فرمان ہے کہ محبوب آپ فرما دو حق آ گیا اور باطل چلا گیا، ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل کو جانا ہی ہوتا ہے، یعنی باطل کبھی ٹھہرتا نہیں ہے، کتنی بڑی شکل میں آئے ٹھہرتا نہیں ہے۔ حضرت امام حسین کل 72 جانثاروں کے ساتھ گئے اور وہ باطل کو پاش کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے گئے اور نمرود باطل قوت کو پاش کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے گئے اور فرعون کی باطل قوت کو پاش کر دیا۔ گھبرانے کی بات نہیں، بلکہ جذبہ حسینیت اپنے دل میں بیدار رکھو مسلمان، بچا نہیں، نہ مدینے والے، نہ مکے والے، نہ کوفے والے۔ اس کے بعد میں پھر کیا ہوا؟ پھر ایک تحریک بلند ہوئی، یا نصارت الحسین، حضرت امام حسین کے نام پر، کہ ہم حضرت امام حسین کا بدلہ لیں گے۔ مختار بن عبیدہ ثقفی، ثقیف قبیلہ ثقیف کا ایک شخص کھڑا ہوا اور اس کے گرد بہت سے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے کوفے پر اپنی حکومت قائم کر لی، اور پھر اسی کوفے میں، جس کوفے میں حضرت امام حسین کا سر لا کر کے رکھا گیا تھا قصر عمارت میں، زیادہ دنوں کی بات نہیں، کل 6 سال کے بعد میں وہی قصر عمارت ہے اور وہی تخت ہے اور وہی جگہ ہے، وہی کوفہ ہے۔ آج جہاں عبید ثقفی، عبید اللہ ابن زیاد بیٹھا تھا، وہاں مختار ثقفی بیٹھا ہے، اور جہاں حضرت امام حسین کا سر تخت میں رکھا تھا وہاں ابن زیاد بدرہات کا سر رکھا ہوا ہے۔ کل 6 سال کی بات، یوم عاشوراء کا دن تھا، وہی 10 محرم کا دن تھا۔ نہ عمر سعد بچا، پکڑ کے لائے اور اس کو سب کے سامنے ذبح کر دیا، نہ اس کا بیٹا بچا، نہ شمر لعین جو کہ وہ ابرس کتا بڑی ڈینگیں مارتا تھا، چھپنے کے لیے جگہ جگہ پھرتا تھا، اس کے سپاہی گئے اور پکڑ کے لے آئے، سر راہ اس میں بھالوں سے چھید کر کے التش پکارتا تھا، پیاس پکارتا تھا۔ لوگوں نے کہا جب حضرت علی اصغر کے پیاسے ہونٹ دکھائے تھے امام پاک نے، اس وقت تیری التش کہا تھی، کیا پانی کا خیال نہیں آیا؟ اسے تیروں سے مار کر قتل کر دیا، اور اس کے سر کو قتل کر کے نیزے پر اسی جگہ قصر عمارت کے دروازے پہ لٹکا دیا۔ دیکھو ظالموں کا انجام یہ ہے، ظلم بڑا نہیں ہوتا مسلمانوں، کوئی نہیں بچا۔ 70,000 کوفے میں مختار بن عبیدہ ثقفی کے دور حکومت میں ظالم قتل کر دیے گئے۔ وہی کوفہ ہے، آج کوئی بھی جائے پناہ نہیں ہے۔ تو مسلمانوں، یہ جو سبق ہے ہمارے لیے، کربلا کا سبق، یہ ہمیں ہمت دیتا ہے، یہ ایمان کا درس دیتا ہے، یہ سچائی کا درس دیتا ہے، یہ حقانیت کا درس دیتا ہے، یہ ایمان کا درس دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم حضرت امام حسین کے شیدا بن کر کے زبانوں سے گالی گلوچ کو ختم کر دیں،
اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، آج ہی توبہ کر لیں کہ ہمیں گالی نہیں دینی ہے۔ گالی دینے سے عزت نہیں ملتی، گالی دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ صاحب مال دولت میں فراوانی ہو جائے گی، لڑائی جھگڑا کرنے سے ہمارا نام بلند ہو جائے گا، نہیں، بلکہ صبر، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کرو اللہ کی رضا کے لیے، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اگر کوئی تمہیں برا کہے تب بھی اس کی برائی پر اپنے دل میں کراہت مت رکھو، بلکہ صبر کر لو، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو نیک عمل کرتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے، نئی نسل کو قرآن و سنت اور علم دین سے آراستہ پیراستہ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد